وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذو الجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہے. اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم سب نے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. انسان دنیا میں بھی کہیں سفر کرتا ہے تو اس کی خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ جب میں پلٹ کے اپنے گھر جاؤں تو خوشیاں سمیٹ کے لے جاؤں، کامیابی اور کامرانی کی خوشخبری گھر والوں کو جا کے دوں. لیکن دنیا چونکہ آزمائشوں اور خوشیوں ان دونوں رویوں کے ملے جلے جذبات کے ساتھ انسان کو گزارنی پڑتی ہے. اصل کامیابی اور اصل کامرانی اور اصل خوشی وہ ہے کہ انسان اللہ ذوالجلال کی طرف جب جائے تو اللہ ذوالجلال اس پہ راضی ہو. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا نہ کوئی انکار کر سکا اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے. جو بھی چیز دنیا میں آئی ہے اسے واپس جانا ہے. بندہ مومن کے لیے جو سب سے حساس پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کی زندگی کا خاتمہ ہو تو اس اچھے انداز سے ہو کہ ادھر آنکھیں بند ہوں، ادھر جنت کا وہ مہمان بن جائے. اسی کو ہی حسن خاتمہ کہتے ہیں. آج کے خطبے میں ہم 3 نکات کو اپنی گفتگو کا محور بنائیں گے. حسن خاتمہ کس کو کہتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کی نشانیاں کیا ہیں. سب سے پہلے بات، حسن خاتمہ کس کو کہتے ہیں؟ ان يوفق العبد قبل موته للتقاصي عما يغضب الرب سبحانه وتعالى والتوبة من الذنوب والمعاصي
والاقبال على الطاعات واعمال الخیر۔ حسن خاتمہ کا معنی یہ ہے موت سے پہلے انسانی زندگی میں 3 پہلو غالب ہو جائے، ہر اس پہلو سے دور ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہر اس گناہ سے توبہ کر لے جو اس نے شعور اور لاشعوری میں کیے، اور ہر وقت اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی تابع داری اور نیکی کے اعمال کی تمنا، تڑپ، شوق اور ذوق اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اور پھر وہ ہر وقت نیکی کے لیے ہی تڑپتا نظر آئے۔ یہ 3 رویے جب انسان کے اندر آ جائیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال اسے اپنا محبوب بنا چکے ہیں، یہ اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے والا ہے۔ اس کی جب موت آئے گی تو اس حالت میں آئے گی کہ اللہ اس سے راضی ہو کے اسے انعامات سے نوازیں۔ اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ الہ العالمین گناہوں کو بھی معاف کر دے، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہماری جو سیئات ہیں اس کے بھی کفارہ بننے کا کوئی ذریعہ بنا دے، اور تیسری بات، ہمیں جب موت دینی ہے تو نیک اور صالح لوگوں کا ساتھ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اچھی موت نصیب فرمائے۔ عالی جہاں جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو گھٹنوں کو اس طرح پکڑ کے بیٹھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسی اچھی موت، اس کی اسباب کون سے ہیں جن کو اختیار کرنا ضروری ہے؟ یاد رکھیے گا، مشرک اور بدعتی اس کو کبھی اچھی موت نہیں آئی جو توبہ نہیں کرتا اور اللہ کے پاس چلا جاتا۔ اس کے لیے سب سے پہلا سبب جو انسان کی اچھی موت کا بنتا ہے وہ ہے توحید، ایمان، عمل صالح، اور اسی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ ثابت قدمی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور موت کے وقت بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی، پل صراط پہ بھی ان کو نصیب فرماتے ہیں الذین آمنوا بالقول الثابت، وہ لوگ جو قول ثابت کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال پھر ایسے لوگوں کو اس قدر ثابت قدمی عطا کرتے ہیں، دنیا میں وہ بہکتے نہیں، قبر میں پریشان نہیں ہوتے، اور پل صراط کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کتنے لوگ تو ایسے ہیں جیسے کالبرق، جس طرح روشنی کی رفتار ہے اس طرح پل صراط سے گزر جائیں۔
ہوا کی طرح گزر جائیں گے، کہ اجاوید الخیل، دڑکی کے لیے تیار کیے گئے تیز رو گھوڑے جو ہیں ان کی طرح تیزی سے گزر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صف میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ تو جب تک توحید اور ایمان نہیں ہے اس وقت تک کوئی اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو دے لے، کبھی اسے اچھی موت نہیں آتی جب تک توحید کو اختیار نہیں کرتا، جب تک اللہ ذوالجلال کے ساتھ ایمان اس کا مضبوط نہیں ہے۔ شرک پہ انسان زندگی گزارے، توبہ نہ کرے، بدعات پہ اس نے اپنی زندگی لگا رکھی ہے اور توبہ نہیں کرتا، ایسے انسان کو کبھی بھی اچھی موت نہیں آتی، حسن خاتمہ اس کے نصیبے میں کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکارا ہوا انسان ہے جس نے اللہ کے خلاف جنگ کا آغاز کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے جو ایسے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حسن خاتمہ کا جو دوسرا سبب ہے جس سے انسان کو اچھی موت نصیب ہوتی ہے، کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو وہ پسند نہیں کرتا، آپ کے طریقے کو پسند نہیں کرتا، اس وقت تک بھی اسے کیسے اچھی موت آئے گی؟ کیونکہ امت اسلامیہ میں سے ہر وہ شخص جس کا یہ ایمان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جتنی کائنات بنائی ہے اس کائنات میں انبیاء بھی آئے ہیں، اولیاء بھی آئے ہیں، اصفیاء بھی آئے ہیں، لیکن پوری کائنات سے اعلیٰ جو اللہ ذوالجلال نے ہستی بنائی ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ، جس کا یہ ایمان نہیں ہے کہ وہ ہستی تو ذات کے اعتبار سے بھی مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ ہے، صفات کے اعتبار سے بھی وہی سب سے اعلیٰ ہے، اس کی بات سے بڑی کسی کی بات نہیں ہے، اس کے فیصلے سے بڑا کسی کا فیصلہ نہیں ہے، اس کے انداز جیسے کسی کے انداز نہیں ہے، اس کی اداؤں جیسی دنیا کی کوئی ادائیں نہیں ہیں۔ تو پھر جب تک اس ہستی کو اپنے لیے رول ماڈل نہیں کوئی مانتا، اس کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، نہیں بناتا، اس وقت تک اسے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس دھوکے سے باہر آنا چاہیے۔ اگر اچھی موت چاہتا ہے تو یاد رکھنا اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو اپنی ادائیں جب تک نہیں بناتا اس وقت تک اسے اس بات کی تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی کہ میں ابرار کے ساتھ جو ہے قیامت کے دن جنت کا وارث بنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے اس اچھی موت کے لیے پلاننگ صحابہ کو دی؟ وضو کر کے اٹھے ہیں تو آپ نے فرمایا آپ یہ دعا ضرور پڑھا کریں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ دعا جب وضو کرنے کے بعد آپ اٹھتے وقت پڑھتے ہیں، کتب فی رق ثم جعل فی طابع، اللہ تعالیٰ یہ دعا لکھوا دیتے ہیں پھر اس پہ مہر لگوا دیتے ہیں، فلم یکسر الی یوم القیامہ۔ اس پتھر پہ یہ دعا لکھوا کے مہر لگوانے کا معنی یہ ہے کہ یہ نیکی قیامت تک محفوظ رہے گی، ضائع نہیں ہوگی، اور جس کی زبان سے اتنے اچھے کلمات لا الہ الا اللہ کے آگے اللہ تعالیٰ اس کو پھر اچھی موت سے محروم نہیں کرتے۔ آپ نے اسی طرح یہ بھی بتایا کہ جس طرح وضو کرتے وقت طریقہ اللہ کے رسول کا ہے، بعد میں دعا پڑھنی ہے، نیند بھی موت ہی ہے، اس لیے پریکٹس کروائی کہ جب آپ یہ کہتے ہو اللہم بسمک اموت و احیا،
اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور زندہ ہوں گا، یہ نہیں کہتے اللہم بسمک انام و استیقظ، میں تیرے نام کے ساتھ سوتا ہوں یا بیدار ہوں گا، وہاں لفظ اموت و احیا۔ اس لیے الموتۃ الصغریٰ، نیند کو بھی چھوٹی موت کہا گیا ہے۔ اور آپ نے قرآن کا ترجمہ تو پڑھا ہی ہوگا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہا الموت ویرسل الاخرى۔ جب بندہ سو جاتا ہے تو اللہ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، چاہے تو واپس کر دیں اور چاہے تو اللہ کے پاس ہی۔ اس لیے سوتے وقت بھی یہ دعا انسان کو ضرور پڑھنی چاہیے، جس سے اس کی موت اچھی آئے گی اور وہ دعا آپ کو یاد ہی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کو یہ سکھائی، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، اللہ میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں اور اپنے چہرے کو تیری طرف ہی لگاتا ہوں، وفوضت امری الیک، اللہ میں سارے اپنے امور جو ہیں وہ تیری طرف ہی بھجواتا ہوں، والجأت ظہری الیک، اور اے اللہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں تو مجھے امید صرف ایک ہی ہے کہ اللہ تو ہی میری حفاظت کرنے والا ہے، رغبتا ورہبتا الیک، خوف بھی اللہ تیرا ہے، امید بھی تجھ سے ہے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی ملجا و ماوا نہیں ہے سوائے تیرے، آمنت بکتابک الذی انزلت، اللہ تو نے جو کتاب اتاری میں ایمان لایا، وبنبیک الذی ارسلت، اور اس نبی پر بھی ایمان لایا جس کو تو نے مبعوث کیا۔ حدیث کہتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 6315، یہ الفاظ کہہ کے جو انسان سو جاتا ہے، اگر اسے موت آ جاتی ہے تو فطرت اسلام پہ اسے موت آئے گی۔ یہ دعائیں انسان کو یاد کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ بیٹھتے ہو باتیں کرتے ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک تھوڑی سی گپ لگا لیں، کچھ کہتے ہیں حالات حاضرہ پہ گفتگو کر لیں۔ انسان کو اتنا کچے دل والا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ لکھ رہے ہیں یہ کتاب لکھ رہے ہیں، کچھ لوگوں کی کتابیں دنیا میں چھپ جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی دنیا کا ایسا انسان نہیں ہے جو کتاب نہیں لکھتا، کچھ کو قیامت کے دن پڑھنی پڑے گی۔ اللہ فرمائیں گے کھولو نظر، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، جو بولتے رہے ہو نا، کیا اول پھول بولتے رہے ہو وہ وہاں پڑھو گے آپ، اس لیے اتنا ہی لکھو کہ پڑھتے وقت شرمندگی نہ ہو، وہی لکھو کہ جس کے لکھے سے اللہ راضی ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجلس میں بیٹھے آپ سے کوئی اچھی بات ہو جاتی ہے وہ تو قبول ہے، لیکن اگر انسان نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے تو پھر فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کے لیے انعام یہ ہے، وہ اٹھتے وقت یہ کہہ دے، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، اتنے کلمات اگر کہہ دیتا ہے تو اللہ اس مجلس میں کی ہوئی کمی کوتاہی کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی پلاننگ جو سکھائی تھی کہ کثرت سے یہ دعا پڑھا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اللہ دل سیدھا ہونے کے بعد اس کو ٹیڑھا نہ کرنا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر رکھنا۔ اللہ اس کو پھیرنا ہے تو اپنی محبت کی طرف پھیرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا انعام جو ہے وہ امت کے لیے چھوڑا کہ اگر انسان صبح کے وقت یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آئے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی ضمانت دی ہے،
صبح کے وقت اگر یہ کوئی پڑھ لیتا ہے، شام تک اسے موت آ جائے، یہ جنتی ہے۔ کوئی شام کے وقت پڑھ لیتا ہے یقین کر کے، صبح تک اسے موت آ جائے تو یہ جنتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، توحید والا، نماز کا پابند انسان، سچ بولنے والا، خیانت اور تکبر، سود سے بچنے والا 24 گھنٹے کی جنت کی ضمانت میں آ سکتا ہے، صبح و شام اس کو پڑھنا شروع کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ جو ہے اس کو اختیار کرنا یہ حسن خاتمہ کا سبب بنتا۔ ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جو سبب بنتا ہے انسان کی اچھی موت کا، کبیرہ گناہوں کے قریب نہ جائے۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو شریعت نے حرام کہہ دیا، جس پر وعید سنا دی کہ عذاب ملے گا، جس کی قباحت بیان کر دی، تو ایسی چیزوں کے قریب نہ جائے۔ تو اللہ عز و جلال معمولی کوتاہیوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیں گے جب وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ کبیرہ گناہوں سے اگر تم اجتناب کر لو گے نا تو اللہ ذوالجلال خوش ہو جائیں گے اور تمہاری معمولی کوتاہیوں کو تو ویسے ہی معاف کر کے تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کر دیں۔ ایک چوتھا طریقہ بھی ہے، اگر اچھی موت چاہیے تو کافروں سے کبھی محبت کا اظہار نہ کرنا، محبت صرف مومنوں کے ساتھ کرنا۔ یہ رویہ جس وقت معاشرے کا حصہ بن گیا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو ساری محبت جو ہے وہ انڈیل دیتا ہے ایک انسان۔ کافروں کے لیے کیا نظام ہے جی یورپ کا، اور کیا نظام ہے جی، اور کیا یہ فضائل جو کافروں کا بیان کرنے والے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، انہیں اللہ ذو الجلال کا خوف کھانا چاہیے۔ کافر اور پھر اللہ کا پسندیدہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ۔ اسی کفر سے ساری زندگی اللہ کے رسول جنگیں کی، بلکہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک جو ہے اسی بات کی بات کہی کہ کافروں سے مشابہت بھی نہ کرنا۔ کتنے کام ہیں جو آپ نے حکم دیا کہ تم نے یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرنی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات پہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کی ہے۔ اور آج مسلمان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، مہینہ بھی وہ شروع ہو گیا ہے، کتنے لوگ جب اپنے دین کو بیچنے والے 25 تاریخ جب آئے گی وہ کہیں گے چلو عیسائی برادری کے لیے کیک کاٹتے ہیں۔ دشمنوں کی عیدوں پہ نہیں جایا کرتے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے بھی سوچئے گا، اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ حلال کی اولاد نہیں ہیں، کبھی اس سے ملنا پسند کریں گے؟ جو مومنوں کے ایمان کا مسئلہ ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ظالم کہتے ہیں کہ یہ حلال کی اولاد نہیں ہے، یوسف النجار سے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں نے نعوذ باللہ من ذالک دوستی کی، جس کی پاداش میں عیسیٰ پیدا ہوئے، ان کو خوشخبری اور ان کو جو ہے وہ کیک دینے کے لیے مسلمان چاہت کرے۔ اس کو ڈوب مرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وقتی جو ہے وہ پکچر لینے کے لیے، اخبار پہ خبر دلوانے کے لیے اس کی غیرت دفن ہو جاتی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ نبی کی ذات سے بڑھ کے کون سی ذات ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں جو زبان بولے، جو کتابیں لکھی جائیں، اس پہ انسان کو اتنی شرم اور حیا ہی نہ رہے کہ چلو جی برادری کو دینا چاہیے کیک جو ان کو
ان کو عید مبارک کہنا چاہیے۔ کس چیز کی عید؟ اللہ کے بیٹا ہونے کی۔ تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ قرآن کہتا ہے زمین شک ہو جائے، آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کاش کسی مسلمان کو یہ سمجھ آئے۔ تمنائیں یہ ہوتی ہیں کہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، لیکن ساری زندگی پینگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہودی راضی ہو جائے، عیسائی راضی ہو جائے۔ قانون وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ کبھی یہودی اور عیسائی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ خود یہودی اور عیسائی بن نہیں جائیں۔ ہدایت وہ ہے جو اللہ نے اتاری۔ اور ابو حفص بیان کیا کرتے تھے، کوئی کافر کی خوشی کے موقع پہ انڈا بھی لے کے چلا جاتا ہے، وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنا کافر کافر ہوتا ہے۔ کیا قیمت ہے انڈے کی؟ تو اچھی موت اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اس کے لیے چوتھا سبب یہ اختیار کرنا ہوتا ہے کہ زندگی بھر کبھی کافروں سے محبت نہیں، محبت ہو تو مومنوں کے ساتھ، احترام ہو تو مومنوں کا ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پانچواں سبب بھی بیان کیا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اچھی موت آئے، صدقہ کیا کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ وتدفع میتۃ السوء، صحیح بخاری کی روایت ہے 1443، اگر بری موت سے کسی نے بچنا ہے تو وہ صدقہ کرے، اللہ اس سے بری موت ٹال دیں گے۔ بعض دفعہ ایسے سین دیکھنے کو ملتے ہیں، تصور ہی نہیں ہوتا کہ انسان بچ جائے گا، لگتا ہے کہ اس نے کوئی ایسا صدقہ کیا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کر دی۔ توحید اور اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانے کے بعد کافروں سے نفرت، مسلمانوں سے محبت اور صدقہ کرنا اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ بھی کرنا پڑے گا جس کو میں چھٹی بات کہنا چاہتا ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اسے بھی بری موت نہیں دیتے۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، آپ کچھ دے نہیں سکتے، بلو ارحامکم بالسلام ولو بالسلام، سلام کہہ دیا کرو، دعا کر دیا کرو، ان کی خیر خواہی چاہا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یمد له فی عمرہ وان یوسع علیہ فی رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ۔ کسی بندے کو اگر یہ پسند ہو کہ یا اللہ زندگی میں برکت ڈال دے، مال بھی وافر کر دے، بری موت مجھ سے دور کر دے، دو کام کر لے، ایک تقوی اختیار کر لے اور ایک رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کر لے۔ ہو سکتا ہے ایک ہی بولنے والا بولے اور سوال کرنے والا سوال کرے، وہ آپ کو کیا پتہ جی ہمارے ساتھ کتنے ظلم ہوئے، تو اجر بھی تو اس ظلم سہنے کا ہی نا۔ بس جی ہم آپ کو بتا ہی نہیں سکتے، بتائیں گے تو پھر بھی کیا ہوگا، بتا دیں آپ۔ ایک شخص نے یہی سوال کیا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص آ کے کہتے یا رسول اللہ ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی، میرے رشتہ دار ہیں وہ ہمیشہ توڑتے ہیں میں جوڑتا ہوں، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ،
وہ ہمیشہ جہالتی برتتے ہیں، میں بردباری دکھاتا ہوں۔ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وہ ہمیشہ میری طرح برائی کرتے ہیں، میں احسان ہی کرتا ہوں۔ کچھ چیز رہ گئی، یہی تینوں شکایتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلْ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَى مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ۔ اور اگر ایسا کرتے ہو تو دو باتیں یاد رکھو، تو نے تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دی، اور جب تک یہ کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرے ساتھ رہے گا۔ اچھی موت کا سبب بنتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ساتھ یہ بھی بتایا، جب انسان کو تقوی نصیب ہو جائے اور اس طرح کی خیر خواہی اس کے دل میں آ جائے تو اللہ پھر اسے اچھی موت دیتے ہیں۔ اچھی موت کی پھر نشانیاں بیان کی، وہ کیا ہیں وہ ہم ابھی دوسرے خطبے میں بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ اچھی موت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے، مومن جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو اسے موت سے نفرت نہیں ہوتی، جب بالکل اس کی جان نکلنے والی ہوتی ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتے۔ اس لیے جب انسان مومن جو اللہ کے پاس جانے لگتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں اذا بشر برحمت اللہ ورضوانہ وجنتہ، اللہ تعالیٰ اس کو موت کے قریب اپنی رحمت، اپنی رضامندی اور جنت، کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2684، بندہ مومن کو اللہ جان نکالنے سے پہلے 3 خوشخبریاں دے دیتے ہیں۔ میرے بندے تم میری رحمت کے مستحق ہو، میں تم سے راضی ہوں، تم جنتی ہو۔ اس کے چہرے پہ روشنی آ جاتی ہے تو وہ پھر کہتے ہیں اللہ مجھے فوراً لے جا۔ یہی وہ چیز ہے جو بعض لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی مسکراہٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک لوگوں کو خوشخبری دلوا دیتے ہیں۔ اور جب کسی کو اللہ عز و جلال اچھی موت نہیں دیتے، کافر جو ہوتا ہے اس کو بھی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ، تمہیں عذاب بھی ملے گا اور اللہ تجھ سے ناراض ہیں۔ اب سوچ سکتے ہیں پھر وہ عذاب اور ناراضگی کو لینے کے لیے کیسے چاہت کرے گا کہ میں اللہ سے ملوں۔ اللہ ذوالجلال موت سے پہلے ہر ایک کو اپنی رحمت، رضامندی اور جنت کی خوشخبری نصیب فرمائے۔ اچھی موت کی ایک دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان جمعے کے دن فوت ہو، یہ جمعے کی رات کو فوت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے 1074، ما من مسلم يموت يوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاه اللہ فتنة القبر، الا وقاه اللہ فتنة القبر، جو شخص جمعے کے دن یہ جمعے کی رات کو فوت ہو جاتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ ایک تیسری بات بھی جو ہے انسان کی اچھی موت کی نشانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ عز و جلال کی راہ میں شہید ہو جائے، اس سے اچھی موت کون سی ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا اس کا مطلب ہے شہید تو بہت تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا سنو، شہید جو ہیں وہ تھوڑے نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی اقسام گنوائیں۔ فرمایا
ایک وہ ہے جو اللہ ذوالجلال کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، ایک شہید ہے وہ۔ والغرق شہید، کوئی ڈوب کے فوت ہو جائے وہ بھی شہید۔ والہدم، اگر کسی پہ کوئی دیوار گر گئی ہے یا کوئی اور چیز گر گئی ہے وہ فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید۔ والموت بالحرق، کوئی آگ میں جھلس گیا فوت ہو گیا وہ بھی شہید۔ والمبطون شہید، ایسا انسان جس کو پیٹ کی بیماری کوئی بھی بیماری لگی ہے وہ بھی شہید۔ والمطعون شہید، اور طاعون کی بیماری میں جو فوت ہو گیا وہ بھی شہید۔ من قتل دون عرضہ فہو شہید، جو اپنی عزت بچاتے ہوئے فوت ہو گیا وہ بھی شہید۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، کوئی ڈاکو ڈکیت آ کے اس سے مال چھینتا ہے، اسی اثناء میں اس پہ اس طرح حملہ ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے وہ بھی شہید۔ اور جو عورت زچگی کے وقت فوت ہو جاتی ہے ولادت کے وقت وہ بھی شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی صحابہ کرام کو سمجھا دی۔ اور کتنا خوبصورت ایک چوتھا جو ہے وہ سبب ہے جو نشانی بن جاتی ہے، اللہ کی راہ میں پہرا دینے والا جو ہے اور ایسا پہرا دیتے ہوئے اللہ کے پاس جاتا ہے، یہ بھی انسان ایسا انسان ہے کہ اس کو اللہ نے اچھی موت عطا کی۔ اور کس قدر خوبصورت پانچویں ایک نشانی ہے، بندہ توحید والا ہے، حلال مال کے ساتھ حج کرنے گیا، عمرہ کرنے گیا اور احرام کی حالت میں فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹی بات بھی سمجھائی کہ مومن کی اچھی موت کی ایک نشانی یہ ہے، المؤمن یموت بعرق جبینہ، موت المؤمن بعرق الجبین۔ مسند احمد کی روایت ہے، مومن جب فوت ہوتا ہے تو اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے، اور ساتویں اور آخری نشانی اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ، اللہ جاری کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں وہ اللہ کی جنت کا مہمان بنتا ہے۔ امام ابو ذر رازی رحمہ اللہ جو 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، جب انہیں موت آنے لگی 3 محدث ان کے پاس تھے، ابو حاتم الرازی، منذر بن شازان اور ابن وارہ۔ حدیث یہ ہے، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جب کوئی قریب المرگ ہو تو اسے کلمہ پڑھایا کرو، تلقین کیا کرو، وہ کلمہ پڑھے۔ یہ اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے، جلدی سے دوائی کھلائے اور پانی پلائے، لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن جو اچانک قومے میں چلا جائے یا اچانک اس کے اس طرح مسئلہ ہو، اس کو پانی نہیں پلاتے، طب بھی اس کی مخالفت کرتی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ لیکن کتنا بڑا احسان ہے کہ باقی لوگ یہ کام کریں کہ بیٹھ کے کلمہ پڑھا دے، اس سے بڑی کوئی دعائی نہیں ہے۔ کم از کم اس کی زبان پہ کلمہ آ جائے، اگر دنیا سے جا رہا ہے تو جنت کا وارث بن جائے۔ اب تینوں محدث سے کہتے ہیں، اتنے بڑے محدث کو ہم کیسے سمجھائیں کہ کلمہ پڑھے، اور وہ کس طرح غنودگی کی کیفیت میں تھے۔ تینوں نے مشورہ کیا، اچھا ایسا کرتے ہیں، ہم نا وہ حدیث پڑھتے ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، یہ محدث آدمی ہے، 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، انہیں یاد آ جائے۔ ایک محدث کہتا ہے، ابن وارہ، حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح عن صالح، رک گیا، محسوس یوں کروایا کہ آگے سند نہیں آتی۔ دوسرے محدث کہتے ہیں، رکو میں یہ حدیث سناتا ہوں۔ ابو حاتم الرازی نے شروع کی،
کہتے ہیں حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح. وہ بھی رک گئے. جب اتنی بات سنی تو امام ابو زرع رازی نے آنکھیں کھولی. کہتے ہیں اجلسونی، مجھے ذرا بٹھاؤ نا. انہیں سہارا دیا، بٹھایا. کہتے ہیں میں آپ کو یہ حدیث سناؤں؟ لا الہ الا اللہ. جس چیز میں انسان نے زندگی گزاری ہوتی ہے اللہ ذوالجلال وہ اسے پھر نصیب کرتے ہیں، اس کا ساتھ نہیں چھڑاتے. امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ. اتنے الفاظ بولے، مسکرائے، دخل الجنہ کے لفظ نہیں پڑھے، اللہ کے پاس چلے گئے. یہ اسی طرح ہوا. لکھنے والے لکھتے ہیں جب عاصی علیہ السلام کی جان نکلنے لگی، فرعونیوں نے کس طرح انہیں دکھ دیا اور میخیں اس کے جسم میں گاڑی ہوئی تھی، تو اللہ ذوالجلال سے انہوں نے ایک ہی مطالبہ کیا تھا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اپنے پاس میرا گھر بنا. تو عاصی علیہ السلام کی اس بات کو اللہ نے قبول کیا، گھر بنایا. جب اس کی روح قبض کروانی تھی فکشف اللہ الستر عن بیتہا، اللہ نے وہ پردہ ہٹایا اور اسے اس کا گھر دکھا دیا. جو ہی اس نے گھر دیکھا مسکرائی اور ساتھ ہی روح قبض کر لی. فرعونی کہتے تھے دیکھو اس کی جان نکل رہی ہے اور یہ مسکرا رہی ہے. وہ کیا جانے اس کے راز کیا ہیں. یہاں اللہ ذوالجلال کے اس پیارے بندے کو جب موت آئی تو دخل الجنہ کے لفظ تو نہیں بولے، مسکرائے اور اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ سے امید ہے کہ اللہ نے انہیں جنت دکھائی ہوگی. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہر ایک کو اچھی موت عطا فرمائے اور ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ ذوالجلال ہر قسم کے معمولی یا بڑے شعور لا شعوری میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرمائے. میں آخری گزارش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ذوالجلال آپ کو ایمان والی، صحت والی، خوشی اور عزت والی اور برکتوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ جان بوجھ کے لیٹ ہوتے ہیں یا آپ کے کچھ امور ہیں کہ آپ وقت پہ نہیں آتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ناراض ہو جائے میری بات سن کے، لیکن میں ادب سے التجا کروں گا کہ ناراض میرے ساتھ اگر ہونا چاہیں تو میں تو معافی مانگ کے بھی آپ کو راضی کر لوں گا، لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا؟ جب یہ آپ حدیث سن چکے ہیں میرے معزز اور محترم بھائیوں کہ جب خطیب خطبہ شروع کرتا ہے نا تو جو فرشتے اجر لکھتے ہیں میرے بھائی، وہ فرشتے طوت الملائکۃ الصحف، وہ رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جو بندہ بعد میں آتا ہے پھر یتخطی رقاب الناس، لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے آتا ہے، اس کا جمعہ ہی نہیں ہوتا. فإنما یأتی للظہر، روایت کے یہ بھی الفاظ ہے کہ یہ تو ظہر کی نماز پڑھنے آیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ جیسے نیک لوگوں کو سلامت رکھے اور آپ کے چہروں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں روشن رکھے. کیا ہم سب کو مل کے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ پتہ تو کچھ نہیں ہے کس وقت تو نے اپنے پاس لے جانا ہے، لیکن ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دے. مت دیکھیں کون جمعہ پڑھاتا ہے، یہ دیکھیں محمد مصطفیٰ کا طریقہ کیا ہے. خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو غسل کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور مسجد کا رخ کرتا ہے، خطبے سے پہلے آتا ہے، پھر خطبہ غور سے سنتا ہے، خطیب کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے،
نماز پڑھتا ہے امام کے ساتھ، اللہ صرف ایک نہیں 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتے، اللہ ذوالجلال معاف کر دیتے۔ سورۃ الکہف پڑھا کریں، 8 دن انسان کی زندگی میں روشنی آ جاتی ہے، سورۃ الکہف پڑھ لیں۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا 10 آیتیں جو سورۃ الکہف کی یاد کر لے، اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لے۔ جمعہ کا دن تو ہے ہی بڑا برکتوں والا، کثرت سے درود پڑھا کرے۔ عصر سے شام تک کا وقت اتنا مبارک ہے کہ جو بھی دعا کریں وہ رد نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ وقت پہ آیا کریں گے نا، انشاءاللہ ناراض تو نہیں ہوئے انشاءاللہ؟ نہیں، آپ جیسے بڑے دل والے لوگ مجھے امید ہے ناراض نہیں ہوں گے، سوچیں گے آیا کریں گے نا انشاءاللہ۔ سلامت رہیں آپ سب، عزتوں کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔